اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 ہے، 90، 91 اور 92۔ ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود رہا ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر دیتے۔ اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وہ غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے اور بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جس کو وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرما دیا، جیسا کہ اس سے پہلے کی جو آیات چلی آ رہی تھیں اور کفار سے خطاب ہو رہا تھا، کفار مشرکین سے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین ہیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے واضح طور پر یہ بات بتا دی جائے کہ یہ اللہ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، شریعت کو اتارا ہے، یہ اللہ کی محکم آیات ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، جھوٹے افسانے نہیں ہیں، خیالی باتیں نہیں ہیں، لوگوں کے دماغوں سے گڑھے ہوئے واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ سچی بات ہے، حق ہے۔ یہ اس کے اندر جو بھی بات بیان کی گئی ہے وہ حق کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آنے ہیں اور اس کائنات میں کیا ہو چکا ہے اور کیسے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اور برے جو اس کے بندے ہیں جو غلط راہ پر گامزن ہیں ان کو سزائیں دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ اس دنیا کو فنا کر دے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت لوگوں کو یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ جو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرنے والا ہے وہ اپنی نیکی کو پالے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرنے والا ہے وہ اپنی برائی کو پالے گا۔ لہذا فرمایا گیا بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ یہ واضح بات ہے، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ محکم آیات ہیں، ان کو سمجھیے، ان کو پڑھیے، اس کے اوپر اپنی زندگی گزاریے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اس نبی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے یا نبی کوئی قصے سنا رہے ہیں، نبی اپنی طرف سے باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی آیات سنائی اور قرآن پاک کی جو مفہوم بیان کیا، اس کی تفسیر بیان کی، دین اسلام کی وضاحت کی، اللہ کے احکامات پیش کیے، وہ اللہ کے حکم سے پیش کیے اور اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی روشنی میں پیش کیے۔ اللہ کی اتاری ہوئی وحی تھی جو انہوں نے بندوں تک پہنچایا۔ قرآن پاک میں سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ جو بھی تم سے بات کہتے ہیں، جو بھی تم تک دین کی بات پہنچاتے ہیں، یہ ہماری اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے، یعنی ہم ان کے اوپر نازل کرتے ہیں اور یہ تم تک اس کو پیغام کو پہنچا دیتے ہیں، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، وہ ان کے اپنے نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر وحی کی، اللہ نے ان کو وہ احکامات بتائے اور وہ احکامات انہوں نے بندوں تک پہنچائے۔ لہذا جو نبی کی بات مانے گا حقیقت میں وہ اللہ کی بات ماننے والا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں بلکہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔
آگے اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی ہے، جیسے کہ کفار مکہ سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا جیسے یہودی سمجھتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یا جیسے عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت نے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کے باپ ہیں۔ یہ جتنے رشتے جو دنیا میں ہیں یہ سب دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام رشتوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ ان سب سے پاک ہے۔ وہ خالق ہے، وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے مخلوقات کو برپا کیا ہے، اور مخلوقات میں یہ رشتے بنائے ہیں، باپ کے بیٹے کے، بھائی کے بہن کے، بیوی کے، یہ رشتے یہ اللہ نے بنائے ہیں، دنیا والوں کے لیے بنائے ہیں۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اللہ کے ساتھ میں کبھی کوئی معبود نہیں تھا، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، مجوسیوں کا، کہ اللہ کے ساتھ میں معبود ہیں جو دوسرے بھی معبود ہیں، ایک نیکی کا خدا ہے، ایک برائی کا خدا ہے، ایک کو اہرمن کہتے ہیں، ایک کو یزداں کہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کبھی کوئی معبود نہیں تھا۔ اللہ خالق ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، اس نے مخلوقات بنائی جو سب اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق اپنے خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو خالق ہے وہ بے انتہا قوت والا ہے، بے انتہا طاقتور ہے، بے انتہا قوت والا ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی معبود ہوتا تو اس نے جو بھی پیدا کیا ہوتا وہ اس کو لے کر الگ ہو جاتا، اور پھر معبود ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنے لگتے، ایک دوسرے پر حملہ کرتے، ایک کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے، دوسرا کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے، پھر دونوں آپس میں لڑ پڑتے، یہ معبود آپس میں لڑ پڑتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ان میں غالب ہوتا، کوئی مغلوب ہوتا، جو مغلوب ہوتا تو پھر وہ جو مغلوب ہوتا تو وہ کیسا، پھر الہ کیسا، وہ معبود کیسا، اور جو غالب ہوتا وہ دوسرے کو زیر کرنے والا ہوتا، آپس میں لڑائیاں کرنے والا ہوتا۔ تو اپنی عقل سے سوچو کہ کائنات کے یہ محکم نظام کتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمانوں سے اترتی ہوئی بارش کو دیکھو، زمین سے نکلتے ہوئے غلوں کو دیکھو۔ اس پوری نظام ہستی میں تم کو ہر چیز نہایت تناسب کے ساتھ نظر آئے گی، ہر چیز نہایت عمدہ طریقے سے پورے منظم طور پر سسٹمیٹک چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا مالک ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں؟ ارے چھوٹی سی کمپنی کے اگر مالک دو ہو جائیں، تین ہو جائیں تو وہاں پر بگاڑ آ جاتا ہے، پوری کمپنی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ اگر فیصلہ ایک کے ہاتھوں میں نہ ہو اور 10 لوگ فیصلہ کرنے والے ہوں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کائنات کو دیکھو، آسمان کی بلندیوں کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سورج اور چاند کو دیکھو، اور جو ستارے گردش کر رہے ہیں ان کو دیکھو، یہ جو پلانٹس ہیں جو اپنے اپنے آربٹ پر گردش کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، ان کو دیکھو، کتنا محکم نظام ہے، کتنا سسٹمیٹک سب نظام قائم کیا گیا ہے، اس کو دیکھو۔ تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ایک اللہ ہے جو ان سب کے نظام کو تھامے ہوا ہے، الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور پوری کائنات کے نظام کو تنہا تھامے ہوئے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں غلط عقائد لوگوں نے رکھے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط غلط چیزیں اپنی جانب سے گڑھ کے من گھڑن طور پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات ان سب سے پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کا اور شہادت کا، پوشیدہ باتوں کا، ظاہر باتوں کا سب کا جاننے والا ہے، اور اللہ کی ذات بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جس کو یہ شریک کرتے ہیں۔ جس کو شریک کرتے ہیں وہ مخلوقات ہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ خالق کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ لوگ اپنی ناسمجھی کے بنیاد پر ان مخلوقات کو اللہ کے قائم مقام قرار دیتے ہیں، اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ میں اس کو شریک کرتے ہیں۔ یہ انتہائی جرم کی بات ہے اور انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ کاش کہ انسان اس بات پر غور کرے اور اس بات کو سوچے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے کہ قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کے بلندی کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔
اللہ رب العزت کس قدر مہربان ہے، کس قدر قوت والا ہے، کس قدر طاقت والا ہے، کس قدر وہ کائنات کو برپا کرنے والا اور نظام کو قائم رکھنے والا ہے۔ لوگوں نے اللہ کی صفات کو جانا ہی نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو اچھی طرح سے سمجھنے کی، حدیثوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی، اور اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے، ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو یا اللہ معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔